جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں مستقبل آج ہی نظر آتا ہے۔ تیز رفتار ٹرینیں، جدید شہر، صاف ستھری سڑکیں اور ایک مکمل منظم نظام، یہی سبھی چیزیں جاپان کو دوسرے ملکوں سے الگ بناتی ہیں۔ اسی لیے ہر سال ہزاروں لوگ جاپان کو ایک خوابوں کا ملک سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا جاپان واقعی اتنا پرفیکٹ ہے جتنا ہمیں سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، یا اس چمک دھمک کے پیچھے ایک ایسی ریالٹی چھپی ہے جس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جاپان کو صرف ایک ٹورسٹ کی نظر سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی ڈیلی لائف، ورک، ایجوکیشن، کلچر، لائف سٹائل کے حوالے سے جانیں گے، تاکہ آخر میں آپ یہ خود فیصلہ کر سکیں کہ جاپان واقعی خوابوں کا ملک ہے یا ریالٹی اس سے ڈفرینٹ ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آگے جا کر جاپان کی وہ باتیں سامنے آئیں گی جو کوئی اور کھل کر نہیں بتاتا۔ جاپان کی لائف سٹائل پوری دنیا میں اپنی ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں لوگ وقت کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، دیر سے آنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور ہر کام ایک منظم سسٹم کے تحت ہوتا ہے، چاہے وہ دفتر کا کام ہو، اسکول کی پڑھائی ہو یا روزمرہ کے کام ہو۔ ہر چیز میں خاموشی، تربیت اور ذمہ داری نظر آتی ہے۔ جاپانی لوگ بظاہر تو خاموش اور کم بولنے والے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت مہذب، مددگار اور رسولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہاں پرسنل سپیس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے زیادہ شور یا غیر ضروری بات چیت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ ماحول ہمارے جیسے معاشروں سے آنے والے لوگوں کے لیے شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ نظم و ضبط زندگی کو آسان اور محفوظ بنا دیتی ہے۔ جاپان کا نیشنل فلیگ سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ سرخ دائرے پر مشتمل ہے، جو کہ سورج کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے جاپان کو دا لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ٹوکیو ہے، جو دنیا کے سب سے جدید اور مصروف شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان کا روایتی لباس کیمونو ہے، جو آج بھی خاص تقریبات اور فیسٹیول پر پہنا جاتا ہے۔ کھانے میں سوشی، رامن اور چاول پر مبنی فوڈ کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت مند خوراک بھی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہی ڈسپلن اور منظم زندگی آگے جا کر پریشر بن جاتی ہے؟ جاپان میں تعلیم، ایجوکیشن اور کام کو زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کو شروع سے ہی ذمہ داریوں، محنت اور ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں صرف کتابی علم نہیں دیا جاتا، بلکہ بچوں کو ڈسپلن، ہارڈ ورک، ٹیم ورک، صفائی، اخلاقیات وغیرہ کی بھی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جاپان کی افرادی قوت کو دنیا کی بہترین ورک فورس میں شامل کیا جاتا ہے۔ کام کے لحاظ سے جاپان کا ورک کلچر بہت سخت مانا جاتا ہے۔ لمبے ورکنگ آورز، اوور ٹائم اور کمپنی کے لیے مکمل کمپلیمنٹ کی توقع کی جاتی ہے۔ کئی ملازمین کے لیے یہ تھکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، خاص طور پر غیر ملکیوں کے لیے جو اس نظام کے عادی نہیں ہوتے۔ تعلیم یا کام کے لیے آنے والے پاکستانی اور بھارتی افراد کو سب سے بڑا چیلنج لینگویج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر دفاتر اور اداروں میں جاپنیز لینگویج کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص زبان سیکھنے اور محنت کرنے کے لیے تیار ہے تو جاپان میں کیریئر گروتھ کے لیے اچھے مواقع بھی موجود ہیں۔ جاپان دنیا کی بڑی اور مضبوط معیشت میں سے ایک ہے، جہاں ٹیکنالوجی، آٹو موبائلز اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کا نظام بہت مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے جاپان میں جابز کے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی اسکل یا مہارت ہو۔ عام طور پر جاپان میں سیلریز مناسب سمجھی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ سٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بڑے شہر جیسے کہ ٹوکیو، اوساکا وغیرہ میں تنخواہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر وہاں پر رینٹ، ٹرانسپورٹ اور فوڈ بھی کافی ایکسپینسو ہے۔ چھوٹے شہروں میں اخراجات کم ہیں، لیکن نوکریوں کے مواقع بھی محدود ہو سکتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے جاپان میں سیونگ کرنا شروع سے ہی مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ نیا آیا ہو۔ ٹیکس، انشورنس اور دیگر بلز مل کر بجٹ پر اثر ڈالتے ہیں، اسی لیے جاپان میں مالی طور پر سیٹل ہونا وقت اور صبر مانگتا ہے۔ جاپان کا کھانا دنیا بھر میں اپنی سادگی اور صحت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کی خوراک میں رائس، فش اور سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے مشہور ڈش سوشی ہے، جس کے علاوہ رامن، ٹیمپورا اور بینٹو باکسز بھی عام ہیں۔ جاپانی لوگ کھانے کی پریزنٹیشن پر خاص توجہ دیتے ہیں اور کم تیل والا اور تازہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں جاپان کے لوگ بہت منظم اور پابند ہوتے ہیں۔ صبح وقت پر کام، وقت پر کھانا اور وقت پر آرام کرنا، سب کچھ ایک تربیت میں چلتا ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ انتہائی قابل اعتماد ہے، ٹرینیں اور بسیں وقت پر آتی ہیں اور لوگ لائن میں لگ کر سفر کرتے ہیں۔ البتہ غیر ملکیوں کے لیے یہ منظم زندگی کبھی کبھی سخت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر جلد بازی یا بے ترتیبی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو لوگ اس نظام کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے ہیں، ان کے لیے جاپان کی روزمرہ زندگی کافی سیف اور کمفرٹیبل بن جاتی ہے۔ جاپان کے لوگ عام طور پر خاموش اور بہت مہذب ہوتے ہیں۔ یہاں احترام کو زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ بڑوں کے لیے ہو، خواتین کے لیے ہو یا اجنبیوں کے لیے ہو۔ جاپانی معاشرہ اپنی روایات اور ثقافت سے گہرا جڑا ہوا ہے۔
جس کی جھلک آپ کو ان کے رہن سہن، تہواروں اور روزمرہ روایات میں نظر آتی ہے۔ مذہب کے لحاظ سے جاپان میں زیادہ تر لوگ شنتو اور بدھ مذہب سے متاثر ہیں، لیکن جاپانی معاشرہ بہت ٹالرنٹ ہے۔ یہاں مذہب کو زیادہ ذاتی معاملہ نہیں سمجھا جاتا اور لوگ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر ملکی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جہاں خود کو نسبتاً کمفرٹیبل سمجھتا ہے۔ ثقافتی طور پر جاپان میں فیسٹیولز، ٹی سرمنیز اور ٹریڈیشنل ڈریسز جیسے کیمونو آج بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاپان کو صرف ایک جدید ملک نہیں بلکہ ایک گہری تہذیب والا معاشرہ بھی بناتی ہیں۔ جاپان باہر سے جتنا پرفیکٹ اور آرگنائزڈ نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی پریشر فیلڈ معاشرہ بھی ہے۔ یہاں ورک کلچر بہت سخت سمجھا جاتا ہے، جہاں لوگ لمبے ٹائم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خاص طور پر نوجوانوں میں تنہائی اور ذہنی دباؤ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جاپان میں زندگی ایکسپینسو ہے، خاص طور پر ٹوکیو جیسے بڑے شہروں میں۔ رہائش، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ اخراجات اکثر غیر ملکیوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی معاشرہ اگرچہ مہذب ہے، لیکن بعض اوقات غیر ملکیوں کو لینگویج بیریئر اور کلچر گیپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جاپان کی بوڑھی آبادی ہے۔ نوجوان کم اور بزرگ زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مستقبل میں معیشت اور لیبر فورسز پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہ سب حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جاپان خوابوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت پسند معاشرہ بھی ہے۔ اکثر لوگ جاپان کو ایک ڈریم کنٹری سمجھتے ہیں، جہاں پر سب کچھ صاف، محفوظ اور پرفیکٹ ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جاپان واقعی ایک سیف، کلین اینڈ ایڈوانس ملک ہے، لیکن یہاں پر رہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ باہر سے جو چمک دمک نظر آتی ہے، اس کے پیچھے محنت، صبر اور خود کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹورسٹ کے لیے جاپان ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہے، مگر جو لوگ جہاں پڑھنے، کام کرنے یا سیٹل ہونے آتے ہیں، انہیں رولز، ڈسپلن اور زبان سیکھنے کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ محنتی ہیں، صبر رکھتے ہیں اور نئی ثقافت کو قبول کر سکتے ہیں تو جاپان آپ کو بہت کچھ واپس دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جاپان نہ مکمل جنت ہے اور نہ ہی مشکل دنیا، یہ ایک بیلنسڈ کنٹری ہے۔ جوان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو حقیقت کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جاپان کا ویزا پروسیس عام طور پر کلیئر لیکن تھوڑا سٹرکٹ ہوتا ہے۔ ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ ویزا، تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا اور کام کے لیے ورک ویزا الگ الگ کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ جاپان میں ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم پراپر ڈاکومنٹس اور جینوئن پرپز ہوتا ہے کہ آپ جاپان میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت جیسے ملکوں سے اپلائی کرنے والوں کے لیے جاپان خاص طور پر یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ فائنینشیل پروف ہو، کلیئر ٹریول ہسٹری ہو اور ریٹرن انٹینشن موجود ہو۔ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جاپانیز لینگویج بیسک یا کسی اپرووڈ انسٹیٹیوٹ سے ایڈمیشن ہونا پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ جاپان کا ویزا آسان بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ڈاکومنٹس موجود ہیں اور آپ کا مقصد کلیئر ہے تو جاپان کے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو ماڈرن، کلین، آرگنائزڈ ہے، لیکن یہاں زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ لوگ محنتی، منظم ہیں، ورک پریشر، ہائی لیونگ کاسٹ اور کبھی کبھار تنہائی جیسے چیلنجز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ محنتی ہیں، صبر رکھنے والے ہیں اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے والے ہیں تو جاپان واقعی ایک ڈریم کنٹری بن سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ملک کی ریالٹی، لائف سٹائل اور ٹریول ٹپس آسان اور دلچسپ انداز میں دکھائی جائیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو ٹریول ٹو USA نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ وہاں ہم نے بتایا کہ امریکہ میں زندگی واقعی کیسی ہے، وہاں کے لوگ، کام اور تعلیم کے مواقع کیسے ہیں اور روزمرہ کی زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں۔